سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کی مدد کر دی ہے. اس سے پہلے بھی ہم سعودی عرب کے پاس، ملیشیا کے پاس، چائنا کے پاس وقتاً فوقتاً جاتے رہے. آئی ایم ایف سے جو خوشخبری آنی تھی اس کا کیا ہوا؟ ابھی تک وہ ڈیل فائنل نہیں ہو سکی، اس لیے ہمیں فوراً سے سعودی عرب کے پاس جانا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب صاحب، بات یہ ہے کہ یہ چلے ہوئے کارتوس اور آزمائے ہوئے لوگوں نے کیا بتانا ہے، جنہوں نے خود بینک رپسی کے دھانے پہ پاکستان کو لے کے گئے ہیں. بھاشن دینا تو بڑا آسان ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 3 سالوں میں وہ کر چکی ہے جو یہ 3 دفعہ کی حکومتوں میں نہیں کر سکے. دیکھیے ہر بار جو یہ لونز لیتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی لی، یہ تو پچھلے 40 سالوں سے آپ لے رہے ہیں، آپ کی حکومتیں لے رہی ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کی حکومتیں پیسے باہر بھیج کے کوئی سرے محل خریدتا تھا. سر بات ختم کرنے دیں، اب گزارش سنیں نا، بات ختم کرنے دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. میرا ویسے ہی گلا خراب ہے. اچھا اینی وے، تو اب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو لسٹ ختم نہیں ہوتی. بات اب یہ ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ سے 6 بلین کی بات ہوئی تھی، انہوں نے 1 بلین آپ کو پچھلی دفعہ دیا تھا، اس دفعہ 2 بلین انہوں نے دینے تھے جو کہ انہوں نے آپ کے رکھ لیے ہیں. مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ آپ کے ساتھ پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کی ہمیشہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریلیشن شپ رہی ہے. ایک کتاب میں پڑھی تھی 2013 کی، لکھی ہوئی ہے ڈینیل مارکی کی، نو ایگزٹ فرام پاکستان. مطلب یہ کہ وہ ہم سے خوش بھی ہیں اور خوش نہیں ہیں، ہم ان سے خوش بھی ہیں اور خوش نہیں ہیں. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے امریکہ اور پاکستان کی. ایک اور ابھی میری نظر سے کتاب گزری جس کا نام ہے ڈائریکٹریٹ ایس، امریکاز سیکرٹ وار ان افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ سی آئی اے. تو 700 پیج کی یہ کتاب ہے، سٹیو کال نے لکھی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی وہ کتابیں اور اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو آپ کی ایک ایک چیز کی خبر ہے. جن حکومتوں کے نمائندے، پرانی حکومتوں کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی حکومتوں کا ایک ایک چٹھا پٹھا وہ وہاں پہ کھولتے ہیں. ہم آ کے پاکستانی ٹیلی ویژن پہ جو مرضی کہہ دیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو چھپتی نہیں ہے نا. اب پاکستان اب افغانستان کی وجہ سے اب ڈالر آپ کا اوپر گیا. کیوں اوپر گیا؟ اس لیے کیونکہ آپ کے ڈالرز افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان میں پہلے جو امریکہ ریگولرلی پیسے دے رہا تھا، انہوں نے وہ پیسے روک لیے. اب وہ پیسہ سارا ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. صحیح. تو زکر صاحب ابھی تنگی صاحب ویژن کی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے پاس ان کے نظر میں ویژن کی کمی ہے. جب ایبسولوٹلی ناٹ اب 85 ڈالر ہو چکی ہے، تو اس وقت خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پھر اثرات کیا مرتب ہوں گے، آگے معاشی پابندیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر جب کہہ دیا تو اس کے بعد پھر بیک اپ پلان کوئی موجود تھا؟ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف ابھی کس روک دے گا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ویژن کی کمی ہے، یہ اپنے پرائم منسٹرز جو ان کے جب تھے تو ان کے، میں اب پرائم منسٹر کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا. دوسرا، آپ کے مہمان چند ایسے بھی ہیں جو جوڈیشری کی ٹانگیں توڑنے سے لے کر کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، تو میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتی. لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ سیاست میں پرانے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہے، مجھ سے سینئر ہیں، کہ ہم ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے کوئی منطقی گفتگو کیا کریں جس سے ہماری آڈینس بھی گروم ہو. ٹھیک ہے جی تنگی صاحب. جی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر ابھی یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہی تو اگلے الیکشن میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں اور سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں، ذرا ان سے یہ پوچھ دیں کہ آج تک کون آیا ہے جو سلیکٹرز کے بغیر آئے؟ اپنا یہ گیٹ نمبر 4 کی سب پیداوار ہے، رہنے دیں. یہ باتیں وہ کریں جس میں کوئی وزن ہو. تنگی صاحب یہ ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں، 1.5 سال ابھی حکومت کا باقی ہے، 5 سال کا مینڈیٹ ہے. اور بڑی مناسب بات زرکا صاحبہ کر رہی ہیں کہ جب الیکشن کے وقت عوام میں جائیں گے تو عوام فیصلہ کر دے گا، عوام فیصلہ کر دے گی کہ کتنے مطمئن ہیں ان کی حکومت سے، اس 5 سالہ دور سے. اس وقت ان کے ہاتھ میں پھر فیصلہ ہوگا. جہانگیر، میں نے کب کہا تھا؟ یہ تو اس کی نالائق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں 3 مہینے میں پاکستان کا نقشہ بدل دوں گا. میری حکومت کے دوسرے دن ڈالر آئیں گے، کسی کے منہ پر پھینکیں گے، عوام پہ خرچ کریں گے، پھر 6 مہینے، پھر 8 مہینے، پھر 10 مہینے، پھر 2 سال مانگے.
میں نے تو کہا تھا کہ آپ الیکشن کیمپین میں اس طرح کے بیانات تو دینے پڑتے ہیں نا عوام کو متاثر کرنے کے لیے. نہیں میں یہ کہنے کہہ رہا ہوں, میں جاگیر صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں, ہم نے تو کہا تھا کہ نو ڈاؤٹ یو آر دا سلیکٹڈ, بٹ آپ 5 سال پوری کریں, آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ابھی میری ڈاکٹر صاحبہ نے کچھ فگر بتا دی, میں ان کو فگر بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کو ہوش آ جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والا ناکام حکومت, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالر کی قیمت, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمت, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انفلیشن, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپٹ حکومت. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مین سٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے اور دوسری یہ کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے. تو جب آپ کی 3 سالہ 4 سالہ حکومت میں مہنگائی بھی سب سے زیادہ, کرپشن بھی سب سے زیادہ, پیٹرول کی قیمت بھی سب سے زیادہ, ڈالر کی قیمت بھی سب سے زیادہ, اور یہ آپ قرضے بھی سب سے زیادہ, تو آپ فگر کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے یہ سب کچھ, یہ کارنامے کیے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تنگی صاحب آپ ان کے پرائم منسٹر کو, آپ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. زرکا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں کوئی حکومت ایسی آئی نہیں ہے جو سلیکٹرز کی مدد کے بغیر نہ آئی ہو. اب آپ لوگ 3 بار حکومت میں آ چکے ہیں, اس میں سے کوئی ایسی آپ کی حکومت رہی ہے جو سلیکٹرز کی مدد کے بغیر آئی ہو؟ دیکھیے میری بات سنیں, پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کبھی کبھی دھاندلی ہوتی ہے, اور اس کے روکنے کے لیے مطلب کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کو 94% فارم 45 نہ ملے تو اس کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں, اور یہ ہے سلیکٹڈ حکومت. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک ان لوگوں کو ہوش نہیں ہے کہ ہم نے غریب عوام کے منہ سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا. ان کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روٹی کی جگہ آم کھائیں, ٹماٹر کی جگہ دہی کھائیں, 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھائیں. اور اس دن یہ ایک منسٹر نے کہا کہ مہنگائی آئی ہے تو پاپولیشن کی وجہ سے آئی ہیں. اور اس دن ایک لطیفہ اور سنائے اس کے فیڈرل منسٹر نے, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کرپٹ ترین فیڈرل منسٹر ہے, پرام ڈی خان, اس نے کہا تھا کہ 90 نوالوں 100 نوالوں کی جگہ پہ آپ 10 نوالے کم کھائیں. یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ روٹی کم کھائیں, دہی کھائیں. تنگی صاحب یہ آپ کسی کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, کسی کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, یہ جتنے بھی آپ الزامات لگا رہے ہیں ان میں سے کسی کے خلاف بھی کہیں کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں؟ اور ثبوت ہے تو پھر عدالت میں جائیں تاکہ یہ لوگ ثابت ہوں کرپٹ. جب آپ, میں دیکھیں جہانگیر صاحب, آپ کہہ رہے ثبوت, تو کیا پاکستان کی جو انفلیشن اس وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں, تو یہ ثبوت نہیں ہے؟ آپ جو پاکستان کی کرپشن میں اضافہ ہوئے یہ ثبوت نہیں ہے؟ اس وقت ڈالر کی قیمت 175 روپے, یہ ثبوت نہیں ہے؟ اس وقت پیٹرول کی قیمت پاکستان صحیح, لیکن تنگی صاحب ظاہر ہے یہ وہ تمام یہ ایسے ثبوت ہیں کہ ان کو عدالت میں لے جا کر آپ ان کو کرپٹ تو نہیں ثابت کر سکتے. اب زرکا صاحبہ مہنگائی تو بہرحال ہے, چلیں کمپلیٹ کر لیں. جی آپ یہ موجودہ وزیراعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب کسی کی حکومت میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو وہ چور, لٹیر اور ڈاکو وزیراعظم ہوتا ہے؟ یہ اس نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح, میں نے کب کہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس کے وزیراعظم نے کہا تھا. تو ابھی اگر میں اس کو وزیراعظم چلیں ٹھیک ہے تنگی صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا بالکل. پرائم منسٹر نے یہ بات تو کہی تھی. اب زرکا صاحب یہ تو آن ریکارڈ ہے یہ بات پرائم منسٹر کی, اور اس وقت تو ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. بے پر کی باتیں اڑاتے ہیں, نہ ان کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس فگرز ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.